بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلح حدیبیہ جو 6 ہجری میں حدیبیہ کے مقام پر قریش اور مسلمانوں کے مابین ایک معاہدہ ہوا تھا، اور اس معاہدے میں فریقین کے مابین یہ طے ہوا کہ 10 سال تک ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے، اور یہ بھی معاہدہ ہوا کہ عرب قبائل قریش یا مسلمانوں کے ساتھ جس کے بھی حلیف بننا چاہیں تو وہ ان کے حلیف بن سکتے ہیں۔ اہل عرب کے معروف قبائل میں بنو خزاعہ مسلمانوں کے حلیف اور بنو بکر قریش کے حلیف بن گئے۔ ان دونوں قبائل میں دیرینہ دشمنی بھی تھی۔ ابھی اس معاہدے کو صرف 2 سال بھی نہ گزرے تھے کہ بنو بکر نے قریش کے ساتھ مل کر بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا تھا، تو قریش نے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بنو بکر کا ساتھ دیا۔ یہ اس وقت کہ جب بنو خزاعہ حرم میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے کہ حرم کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے بنو بکر اور قریش نے ان پر حملہ کیا تھا۔ بنو بکر کا ساتھ اکرمہ بن ابو جہل، صفوان بن امیہ اور سہیل بن عمرو نے دیا۔ بنو خزاعہ نے حرم بیت اللہ کے تقدس کا خیال کرتے ہوئے لڑنے سے گریز کیا، اور وہ کہتے رہے کہ حرم کا خیال کرو، اللہ کے لیے ہم سے یہاں لڑائی نہ کرو۔ تو مشرکین ان سے کہتے کہ آج کوئی خدا نہیں ہے۔ اس طرح قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیے گئے معاہدے کو توڑ دیا۔ قبیلہ بنو خزاعہ کا سردار عمرو بن سالم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ منورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس نے سارا واقعہ سنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امداد کی درخواست کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واقعہ سن کر بہت ہی افسوس ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا قافلہ قریش مکہ کے پاس روانہ کیا اور فرمایا کہ قریش سے کہیں کہ ان 3 شرائط میں سے کوئی ایک شرط قبول کر لو۔ وہ شرائط یہ تھیں کہ بنو خزاعہ کے مقتولین کا خون بہا ادا کرو، یا قریش قبیلہ بنو بکر سے علیحدگی کا اعلان کر دے، یا پھر حدیبیہ کے معاہدے کے ختم ہونے کا اعلان کریں۔ قریش نے صلح حدیبیہ کے ختم ہونے کا اعلان کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قافلہ جب مکہ مکرمہ سے واپس مدینہ منورہ کو آیا تو قریش کو اپنے فیصلے پر ندامت ہوئی، اور انہوں نے فوراً ابو سفیان کو مدینہ منورہ روانہ کیا تاکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر معاہدے کی تجدید کرائیں۔ ابو سفیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا، معاہدے کی تجدید کے لیے کہا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے منظور نہ فرمایا۔ ابو سفیان ناکام مکہ مکرمہ لوٹ گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ بنو خزاعہ سے ایفائے عہد کے پیش نظر قریش مکہ پر حملے کا ارادہ فرمایا، اور اپنے حلیف قبائل کو قریش پر حملے کی دعوت دی کہ وہ سب اس حملے میں ان کے ساتھ شریک ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش پر حملہ کرنے کو خفیہ رکھا تاکہ قریش مکہ کو اس کا علم نہ ہونے پائے اور وہ اہل ایمان کے خلاف جنگ کی تیاری نہ کر سکیں۔ چنانچہ 10 رمضان المبارک 8 ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 کا ایک عظیم الشان لشکر لے کر مکہ مکرمہ کو روانہ ہوئے۔ جحفہ کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بن عبد المطلب ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی اپنے لشکر میں ساتھ شامل کر لیا، اور ان کے اہل و عیال جو ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ رہے تھے انہیں مدینہ منورہ روانہ کر دیا۔ اہل اسلام کا یہ عظیم الشان لشکر جب مکہ مکرمہ کے قریب پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مر الزہران پر پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا، اور فرمایا کہ لشکر اسلام مکہ مکرمہ کے ارد گرد پہاڑوں کی بلندیوں پر چڑھ جائیں اور آگ روشن کریں تاکہ قریش اتنی بڑی تعداد میں آپ کی روشنی مکہ مکرمہ کے ارد گرد دیکھ کر مقابلے کی ہمت نہ کر سکیں۔ یہی ہوا کہ قریش مکہ ہر طرف پہاڑوں پر روشنی دیکھ کر گھبرا گئے اور انہیں مقابلے کی ہمت نہ ہو سکی۔ قریش مکہ نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے رات کے اندھیرے میں ابو سفیان، بدیل بن ورقہ اور حکیم بن حزام کو بھیجا۔ چنانچہ بدیل بن ورقہ اور حکیم بن حزام نے
اسلام قبول کر لیا اور ابو سفیان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محافظوں نے پکڑ لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو سفیان پر تلوار تان لی تاکہ اس کا کام تمام کر دیں، لیکن اس کی درخواست پر اسے معاف کر دیا گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بن عبد المطلب کی ترغیب اسلام کی وجہ سے صبح کو انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس دن رمضان المبارک کی 20 تاریخ تھی کہ لشکر اسلام فاتحانہ انداز میں مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر اسلام کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کا حکم دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر اسلام کو ہدایات دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہتھیار ڈال دے اسے قتل نہ کیا جائے، جو شخص حرم کعبہ میں داخل ہو جائے اسے قتل نہ کیا جائے، جو شخص اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اسے امان ہے، جو شخص ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے اسے قتل نہ کیا جائے، بھاگنے والے شخص کا تعقب نہ کیا جائے، جو شخص حکیم بن حزام کے احاطے میں داخل ہو جائے اسے امان ہے، قیدی کو قتل نہ کیا جائے، زخمی کو قتل نہ کیا جائے۔ لیکن مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے وقت قریش کا ایک دستہ جس کی قیادت اکرمہ بن ابو جہل کر رہے تھے نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے دستے پر حملہ کر دیا۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے جوابی حملے میں 13 کفار ہلاک ہوئے۔ اس حملے میں 3 مسلمان شہید بھی ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں بڑی عاجزی و انکساری کے ساتھ داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورۃ الفتح کی تلاوت فرما رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن جھکی ہوئی تھی۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم میں داخل ہوئے، خانہ کعبہ کے اندر اور باہر رکھے ہوئے بتوں کو نکلوا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ میں چھڑی لی اور ایک ایک بت کو گراتے وقت قرآن کی یہ آیت پڑھتے جاتے تھے، جس کا ترجمہ یہ ہے: حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، یقیناً باطل کو مٹنا ہے۔ روایات میں ہے کہ کعبۃ اللہ میں کفار مکہ نے 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو توڑ ڈالا اور خانہ خدا کو بتوں سے پاک کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان بن طلحہ کو بلوایا اور ان سے کعبۃ اللہ کی چابی لی۔ دروازہ کھول کر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہوئے اور اندر رکھی تصاویر اور مجسموں کو نکلوا دیا، پھر سجدہ شکر ادا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ کعبہ کی چھت پر چڑھ جائیں اور اذان دیں۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کعبۃ اللہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دی۔ اس وقت مکہ کے لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے اسلام کو مٹانے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی ہر ممکن کوششیں کی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ناکام کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی۔ فتح مکہ کے دن یہ ظالم اور جابر کفار سر جھکائے ہوئے کھڑے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبۃ اللہ کی چوکھٹ پر کھڑے ہوئے خطبہ ارشاد فرمایا، جو یہ ہے: اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی اور تنہا کفار کو شکست دی، اور جان لو کہ جاہلیت کے تمام فخر و غرور، خونی انتقام اور مال کے دعوے سب میرے قدموں کے نیچے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے قریش، اللہ نے جاہلیت کے غرور اور نسلی امتیاز کو ختم کر دیا ہے۔ سب انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے بنے ہیں۔ خطبے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار مکہ کی طرف دیکھا جو شرمساری کی وجہ سے اپنے سر جھکائے کھڑے تھے۔ وہ سب لوگ موجود تھے کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستوں پر کانٹے بچھائے، پتھر مارے، گالیاں دیں
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کو تکالیف دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غالب فرمایا اور کفار کو مغلوب کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار مکہ سے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ آج میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریف بھائی اور شریف بھائی کے بیٹے ہیں۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہے، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ اس عام معافی کی وجہ سے کفار مکہ نے اسلام قبول کر لیا اور وہ سب کے سب دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اب خانہ کعبہ میں توحید کے نعرے گونجنے لگے، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت ہونے لگی۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت عامہ کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں پورے عرب میں اسلام کا ڈنکا بجنے لگا، کفر و شرک کا خاتمہ ہو گیا، پورا جزیرہ عرب اسلام میں داخل ہو گیا۔ فتح مکہ کے بعد پورے عرب میں اسلام پھیلتا گیا، مختلف عرب قبائل دین اسلام میں داخل ہو گئے اور کفر و شرک کا خاتمہ ہوتا گیا۔ اسلامی ریاست کے قیام کی برکات کی وجہ سے اہل ایمان کی ایک ایسی جماعت تیار ہو گئی تھی کہ جو دین اسلام کو دنیا میں پھیلانے کا فریضہ انجام دے سکے۔ چنانچہ 9 ہجری کو حج فرض ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس فریضے کی ادائیگی کے لیے امیر الحجاج مقرر فرما کر روانہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حرم کعبہ کی حرمت کے بارے میں آیات کا نزول فرمایا، جن میں آئندہ کفار و مشرکین کو حدود حرم میں داخل ہونے سے منع کر دیا گیا، کافرانہ اور مشرکانہ رسومات سے بھی منع کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا تاکہ وہ یہ احکامات موسم حج میں لوگوں کو سنا دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے اور انہوں نے مقام عرفات میں پہنچ کر یہ احکامات سنائے۔